جب طلت بیگم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ماہم نے داور کے ذریعے میرے سے 5 کروڑ روپیہ شادی سے پہلے لی ہے تو سر پیٹ کے رہ جاتی ہے۔ اس پر ماہم کی بدتمیزی اور سب کے سامنے یہ کہنا کہ میں گھر چھوڑ دوں گی، طلت بیگم فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ داور کو کہتی ہے کہ آپ اپنا علیحدہ گھر لے لو اور وہیں شفٹ ہو جاؤ۔ داور صبح اٹھتا ہے، ماہم کو کہتا ہے پیکنگ کر لو، آج ہم نے گھر سے چلے جانا ہے۔ ماہم کہتی ہے میں کہاں جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں جہاں اس گھر میں میری بیگم خوش نہیں ہے تو میں بھی نہیں رہ سکتا۔ ماہم سر پیٹ کے رہ جاتی ہے کہ یہ میں نے سوچا کیا تھا، ہوا کیا۔ ردا کے پاس آتی ہے اور ردا کو شکایت اس حالت میں بھی کرتی ہے جب وہ کہ آکسیجن اس کو لگی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کتنا برا کیا، انہوں کو یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اب کہاں رہوں گی، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور تمہیں عیسیٰ سے شادی کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ تم ان کی خیر خواہ ہو، تمہیں وہ اچھے لگتے ہیں، تمہیں نویرا اچھی لگتی ہے، تمہیں آنٹی اچھی لگتی ہے، اچھے نہیں لگتے تو میں نہیں لگتی، تو کسی کو میرا خیال نہیں ہے، آپ سب کو ایک دوسرے کی محبتیں چڑھی ہوئی ہیں۔ اس دوران اس کا ہاتھ آکسیجن والے پائپ پہ آ جاتا ہے جس پر ردا کی سانس اکھڑنے لگ جاتی ہے۔ اچانک ہی عیسیٰ اور داور کمرے میں آ جاتے ہیں۔ جو ہی وہ سانس اکھڑی دیکھتے ہیں تو آگے سے ماہم شکایت کے انبار لگا کے بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ اس کو فوراً پیچھے کر کے آکسیجن بحال کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ کیا وہ کر رہی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے آکسیجن والے پائپ پہ ہاتھ رکھا تھا، اس کی آکسیجن بند ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ تو جس کے اوپر ماہم کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ردا مر بھی جاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، کون سا میں نے اس کو مارا۔ ناظرین، دوسری طرف طلت بیگم اپنے بھائی کو فون کر کے کہتی ہے کہ میں نے ماہم کو اور داور کو گھر سے نکال دیا ہے، وہ جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ ان کو خرچے کا پرابلم ہے تو جس طرح ماہم نے 5 کروڑ روپیہ دعوے کے ذریعے مجھ سے تھیائے ہیں اس سے وہ اپنے سارے خرچے پورے کرے۔ میں اب آپ سے کوئی بھی تعلق رکھنا نہیں چاہتی، میں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں نے آپ کی خیر خواہی کا چاہی اور آپ نے میرے ساتھ صرف خود غرضی والا رویہ اپنایا۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ماہم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں چینل اختر انفارمیشن۔ دوسری طرف عیسیٰ گھر آ کے کہتا ہے کہ ردا کا ٹیومر کسی ٹائم بھی بڑھ سکتا ہے، اس لیے میں UK جا رہا ہوں اور ردا کو ساتھ لے جاؤں گا، اس لیے آپ جتنا جلد ہو سکے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیں۔ جس پر نویرا اس سے کہتی ہے کہ اب ہم پہلے ہی بہت پریشان ہیں تو آپ ہمیں مزید پریشان نہ کرو، جس پر عیسیٰ کہتا ہے میں آپ کو دکھ نہیں دے رہا اور نہ ہی میں مذاق کر رہا ہوں، میں سنجیدہ ہوں اور نکاح ابھی ہوگا۔ ماہم جب یہ ساری صورتحال دیکھتی ہے کہ ساری گیم تو اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اب سارا خرچہ اسے خود کرنا پڑے گا کیونکہ داور تو خود اپنی ماں کے ٹکڑوں میں پال رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم خرچہ کہاں سے کریں گے، میری عیاشیاں کہاں سے پوری ہوں گی۔ وہ داور کو کہتی ہے کہ یہ ہم گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ایک تو غلطی بھی ان کی اور دوسرا میں گھر سے بھی نکال دیا، جس کے اوپر داور کہتا ہے کہ اب گھر تو ہمیں چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا، اپنی زندگی میں خود ہی نبھانی پڑے گی، باقی زندگی کا یہی نظام چلے گا، جس پر ماہم اپنا سر پیٹ کے رہ جاتی ہے۔